زندگی کے آخری لمحات کا مشاہدہ۔ آج ہم قرآن اور مستند احادیث کی روشنی میں زندگی کے اس اندیکھے سفر پر بات کریں گے جب غیب کے پردے ہٹنا شروع ہوتے ہیں اور حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ قرآن کی یہ آیت ایک ایسی اٹل حقیقت کو بیان کرتی ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ زندگی کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ ایک ٹرانزیشن ہے، اس دنیا کی آزمائش سے اس ابدی حقیقت کی طرف جہاں ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو جب وہ وقت قریب آتا ہے تو سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ مرنے والے شخص کے لیے غیب کے پردے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ریالٹی ہے جسے کمرے میں موجود کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھ سکتا، اور یہی وہ لمحہ ہے جب ہر شک یقین میں بدل جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دنیا کے سارے شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں اور یقین ان کی جگہ لے لیتا ہے۔ مرنے والے کو وہ سب نظر آنے لگتا ہے جو ہم زندہ لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ یوں سمجھے کہ دنیا اور آخرت کے بیچ کی دیوار گرنے لگتی ہے اور آنے والے سفر کی پہلی جھلک سامنے آ جاتی ہے۔ اور پھر فرشتوں کی آمد ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب غیبی دنیا کی مخلوقات نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ فرشتے کون ہیں اور وہ کیسے نظر آتے ہیں؟ اس کا انحصار براہ راست اس بات پر ہے کہ اس شخص نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے۔ یہاں دونوں صورتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک مومن کے لیے رحمت کے فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ جنت کی خوشبوئیں اور لباس لاتے ہیں۔ اس کے بالکل برعکس ایک گناہ گار شخص کے لیے عذاب کے فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے سیاہ اور انتہائی خوفناک ہوتے ہیں، اور وہ جہنم سے بدبودار کھردرا لباس لاتے ہیں۔ یہ منظر بتاتا ہے کہ انسان کا استقبال اس کے اپنے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ ان فرشتوں کے بعد ملک الموت یعنی اینجل آف ڈیتھ تشریف لاتے ہیں۔ ان کی موجودگی اس بات کی حتمی علامت ہے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ یہ آخری اور فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ مستند روایات کے مطابق یہ پورا پروسیس ایک خاص ترتیب سے ہوتا ہے۔ ملک الموت مرنے والے کے سرہانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ جسم کے اندر موجود روح سے براہ راست بات کرتے ہیں اور آخر میں اسے باہر نکلنے کا حتمی حکم دیتے ہیں۔ ایک مومن روح کے لیے یہ پکار انتہائی نرمی، عزت اور رحمت سے بھری ہوتی ہے۔ ملک الموت کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف نکل آ۔ یہ الفاظ صرف ایک حکم نہیں بلکہ ایک ابدی خوشخبری ہوتے ہیں۔ اب اس کی بالکل برعکس ایک گناہ گار روح کو ایک انتہائی خوفناک اور دہشت ناک حکم دیا جاتا ہے۔ ملک الموت کہتے ہیں، اے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کی طرف نکل۔ اس حکم کی سختی اور اس میں چھپے انجام کی وحشت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس حکم کے بعد روح کا جسم سے نکلنے کا عمل شروع ہوتا ہے، اور یہ عمل بھی نیک اور بد دونوں کے لیے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک بائیولوجیکل اینڈ نہیں ہے بلکہ ایک گہرا روحانی تجربہ ہے۔ مومن کی روح انتہائی آسانی اور سکون سے نکلتی ہے۔ حدیث میں اس کی مثال ایسے دی گئی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ بہہ نکلتا ہے، بغیر کسی تکلیف، بغیر کسی مشقت کے۔ یہ ایک پرامن رہائی ہے، اپنے رب سے ملاقات کا ایک پرسکون آغاز۔ دوسری طرف گناہ گار کی روح کو جسم سے زبردستی بڑی بے دردی سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے گیلی اون میں سے کانٹوں بھری سیخ کو چیرتے ہوئے باہر کھینچا جائے جو اپنے ساتھ رگوں اور پٹھوں کو بھی نوچ لائے۔ یہ ایک انتہائی اذیت ناک اور خوفناک جدائی ہوتی ہے۔ اچھا، جیسے ہی روح جسم سے جدا ہوتی ہے اس کا اگلا سفر فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ان پہلے چند لمحات میں کیا ہوتا ہے جب روح انتظار کرنے والے فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ملک الموت روح کو قبض کرتے ہیں اور اس سے فوراً وہاں منتظر فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ مومن کی روح کو جنت کے اسی خوشبودار کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے، جبکہ گناہگار کی روح کو جہنم سے لائے گئے اسی بدبودار ٹاٹ میں، اور بس یہیں سے روح کا اگلا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سارا عمل ناقابل یقین تیزی سے ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ملک الموت روح کو پلک جھپکنے کی دیر بھی اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتے۔ یہ اللہ کے نظام کی پرفیکٹ ٹائمنگ اور ایفیشنسی کو ظاہر کرتا ہے، جہاں ہر چیز اپنے طے شدہ وقت اور طریقے پر ہوتی ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہم سب کے لیے ہے، جب غیب کا پردہ ہٹے گا اور یقین کا وہ لمحہ آئے گا تو ہمارے اعمال نے ہمیں کیا دیکھنے کے لیے تیار کیا ہوگا؟
اس سوال کا جواب ہماری آج کی زندگی میں چھپا ہے۔